السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالی ان کو تبلیغی جماعت سے ان سے نکالا گیا، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ دیکھیں مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سال دین کا کام کیا ہے، تو اگر کوئی مسٹیک ہوئی بھی ہے تو بندہ رب کی رضا کے لیے بندہ معاف کر دے۔ خیر ناظرین، جو بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ تو اس کی بات سن کر راہ راستے پہ آیا ہو، اور اگلی ہم بات کرتے چلیں۔ پھر مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کو نکال کر تبلیغی جماعت سے پھر ان کے اوپر ایسے باتیں کرنی ہیں، الزام وغیرہ لگانا، یہ کیا یہ کام ٹھیک ہے؟ بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ بندہ صلہ رحمی کرے، آپس کے اندر صلح صفائی کے ساتھ رہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بھی گفتگو سنانے جا رہا ہوں مولانا منظور مینگل کی۔ انہوں نے کیا کیا مولانا طارق جمیل کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ ہم ویڈیو دیکھیں گے، آخر انہوں نے ایسے الفاظ کیوں کہے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو ویڈیو دکھاؤں، تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ تبلیغ کا مذاق اڑا ہے، یاد رکھ لو اس بات کو، تبلیغی جماعت کسی کی باپ کی نہیں ہے، مولوی منظور کی۔ کون ہوتا ہے کوئی تبلیغی جماعت؟ تبلیغی جماعت جہاں جہاں بھی جاؤ، جہاں کون سا علاقہ آپ کے پاکستان میں جہاں مولوی منظور کے شاگرد نہیں؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں، تبلیغی جماعت مہاجر بن کر کے آتی ہے، وہ شیعہ کی مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ بریلوی کی مسجد میں نہیں جا سکتی، غیر مقلد اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کو استقبال کرنے والے جو وہ مدارس کے پڑھے ہوئے علماء، خطیب، امام، مؤذن، خادم، وہ کسی مدرسے کا پڑھا، ورنہ تبلیغی جماعت جا کر کے دکھا تو دے مجھے۔ تبلیغی جماعت میری ہے، ہم نے تبلیغی جماعت کے دفاع کیا، اور یہ جس مولوی صاحب کا، اس مولوی صاحب کو یاد ہوگا آپ کو، میں نے اپریل میں اس کو یہاں بلایا، لیکن آپ سے ایک بات عرض کروں گا، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے دین کی کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی قسم چھوڑیں گے نہیں ہم اس کو۔ آپ کو اس پر تو جوش آیا، آپ کو اس پر کیوں جوش نہیں آیا؟ مولانا طارق جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں رہے، یاد رکھو ہمارے سر۔ میں نے جتنا اس کو سپورٹ کیا ہے، وہ ایک خطیب ہے، وہ کوئی مستند عالم نہیں ہے، وہ خطیب ہے صرف، اور غیر مقلدین نے، دوسرے لوگوں نے، آج پتہ کرو اس سے، اس کی جتنی مخالفت کی یہ چھپا رہا، اور فرق باطلہ کو اس کی طرف سے خدا کی قسم میں نے جواب دیا، تبلیغی جماعت مولانا طارق جمیل کی نہیں ہے، مولانا خورشید کی بھی نہیں ہے، نظر الرحمان کی بھی نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ یہ میرے اکابرین نے اس کی بنیاد رکھی ہے، یہ ہماری جماعت، تبلیغی جماعت میری، تحریک ختم نبوت والے میرے، جمعیت علماء اسلام میرے، یہ پیر بھی، وہاں سینکڑوں پیر بیٹھے ہوئے تھے اس جہاں میں نے بیان کر دیا، چونکہ لاکھوں کا مجمع تھا، اور پیروں کو بھی للکارا کہ ایسا پیر ہمیں نہیں چاہیے، ایسا پیر نہیں چاہیے جو صرف تسبیحات میں لے کر اللہ اللہ اللہ۔ مولوی سے اس دن اللہ ناراض ہو گیا کہ لوگوں کے دماغوں میں پیروں نے اور اس قسم کے مولویوں نے بٹھایا کہ مولوی کا کام سیاست نہیں ہے، مولوی حکومت نہ کرے۔ 800 سال تک مجھے بتاؤ کہ مکہ اور مدینہ نہیں، دنیا کا اس وقت جو دنیا کا صدر تھا، خلیفۃ اللہ، جو اللہ کا خلیفہ، وہ محمد رسول اللہ تھا۔ ابو بکر خلیفۃ اللہ نہیں تھا، وہ مولوی نہیں تھا، وہ حافظ قرآن نہیں تھا، وہ قاری نہیں تھا، عمر نہیں تھا، عثمان نہیں تھا، علی نہیں تھا۔ کس نے تمہیں بتایا کہ مولوی حکومت نہ کرے؟ مولوی سے اس دن اللہ ناراض ہو گیا، پھر جوتوں کے لیے تیار ہو جائے کہ حکومت انگریز لوگ کرے، انگریز کے پٹھوں۔ یہ سبق یہ کافروں کا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں۔ غیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا، مولانا سے ہمارا اختلاف رہا ہے، مولانا ہمارے قیمتی ساتھی تھا، لیکن تھوڑا سا اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا، مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، سن لیں، القول الجلیل، میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق۔ مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف،
آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے پوری امت مسلمہ کے خلاف کہا، یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا تھا۔ خدا کی قسم سوائے یہودیوں کی روایت کے اس کا نام ہی نہیں ہے۔ آج معافی کیوں نہیں مانگتا؟ آج معافی مانگے، میں پوری دنیا کے سامنے اس کے پاؤں پہ جا کر کے پڑوں گا۔ ورنہ بریلوی سے پتہ کر لے، جماعت اسلامی سے پتہ کرے، اہل حدیث سے پتہ کرے، دیوبندیوں سے پتہ کرے، تبلیغی اکابرین سے معلوم کر لے، کس مسلمان نے لکھا؟ یہودیوں کی ایک روایت تھی، میں نے حضرت کو یہاں بھی لکھ کر کے دیا، یہاں اس میں کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے لیے کچی باتیں نہ کرو، قرآن بھی دیکھا کرو اور حدیث دیکھا کرو۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچی باتیں بیان کرنا۔ مولانا ہمارے سر کے تاج تھے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگے یوسف علیہ السلام سے، معافی مانگے، اور نہیں تو پھر آپ مجھ سے گلہ نہ کر لیں، میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، آپ کو ناراض کر سکتا ہوں۔ یہ نیٹ پر موجود ہے، یہ لاکھوں انسانوں، پھر بھی سعودیہ کے علماء نے کافر قرار دیا، میں نے کافر نہیں کہا۔ آپ سعودیہ کے علماء کے بالکل موجود ہیں، انہوں نے کافر تک بھی قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام کی توہین کیوں کی اس طرح۔ اس لیے خطیبوں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، میں نے مولانا کا نام لیا بھی نہیں ہے۔ اب خواہ بعض لوگ کھینچ کر کے تبلیغی جماعت کا وارث میں ہوں، میرے شاگرد ہزاروں تبلیغ میں ہیں، علماء وہ بھی کچے لوگ نہیں ہیں، علماء 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 علماء۔ یہ جن تم خطیبوں کی بات کرتے ہو، ہم ایک عالم اگر کسی جگہ بھیجتے ہیں اس پوری دنیا میں انقلاب لاتا وہ۔ میں علماء پڑھاتا ہوں، 100 طلبہ میرے شاگرد نہیں ہیں، 200 بھی نہیں ہیں۔ گزارش یہ تھی، ہم نے مولانا کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اچھا آپ لوگ ناراض بھی نہ ہو جاؤں، بعض مولوی اس قسم کے ہیں ہمارے، سبحان اللہ الیاذ باللہ، میں آپ کو نام بتا دوں گا، آپ مجھ سے ملیں، ان سے صرف یہ تقریر کرا دو جیسے کہ یہ آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، قادیانی مرتد ہے، بے ایمان ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہے، تم ایسی تقریر کرا دو کہ قادیانی پہ لعنت، مجھ سے انعام لے لو۔ ناراض نہیں ہونا، نام میں دے دوں گا، آپ صرف یہ بیان کرا دیں ان سے، اس لیے کہ مرتد کو لعنت بھیجنا ثواب ہے سب کو، سبحان اللہ، بالکل ثواب ہے۔ مرتد کو قادیانی کو لعنت بھیجنا، تم صرف ایک تقریر تو کرا دو، صرف 50 آدمی کے سامنے کرا دو کرا دو کرا دو، نہیں کراتے تو اپنی زبانوں پر پھر لگام لگا دو، آپ نہیں کرا سکتے، جب نہیں کرا سکتے تو پھر ایسا مسئلہ۔ ہم نے مولانا کی مخالفت بھی نہیں کی ہے، تبلیغی جماعت کی مخالفت کوئی کرے گا میں اس کی زبان کاٹوں گا۔ تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے، ختم نبوت ہماری ہے، مولانا فضل الرحمان ہماری، فضل الرحمان جتنا بھی گیا گزرا ہو، عمران خان جیسے کروڑوں سے میرے لیے بہتر ہے، جتنا بھی گیا گزرا ہو۔ عمران خان ہوتا کون ہے؟ میں ایسا ملا ہوں کہ سارے مولویوں کا دماغ بھی حیران ہو چکا ہے، جس جگہ پہ بیٹھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے عاشقان رسول آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں خیمے لگے ہوں گے، جو لوگ آپ کو بتائیں گے خیمے، آج شہر میں 5-5 ہزار روپے ایک طالب علم کو دور حدیث والے دے رہے، اور کہیں 6 ہے کہیں 7 آدمی ہے دور حدیث پڑھنے والے، کہیں 6 کہیں 7 کہیں 9، اور یہ 6واں سال میں یہاں آ چکا ہوں، میرے پاس 200 سے زائد دور حدیث میں طلبہ، 1 روپے بھی نہیں دیتا، میں ان سے خود کھاتا ہوں۔ آپ کو سمجھ آیا نہیں آیا؟ جی ہاں، اب کل آ جا کلاس میں، کل آپ آ جا، پرسوں بھی آ جا، جب ہم 5-5 ہزار عمرے بھی کراتے، عمرہ میں خود جاتا ہوں پروگرام میں، عمرہ بھی کراتے اسی شہر میں، پی ٹی آئی والے جوڑ کر کے مولانا طارق جمیل کے ساتھ مجھے کیا پڑا ہوا ہے؟ میں خود ملا ہوں، میں کوئی خنسا کھدڑا نہیں ہوں، میں خود ملا ہوں۔ آپ اگر ناراض نہ ہو، طارق جمیل سے اچھے استعداد والے میرے شاگرد خدا کی قسم موجود ہیں، اس سے اچھے میرے استعداد جو علماء ہیں، مضبوط علماء ہیں۔ تو خطیبی کی بات کر رہا، تو خطیبی میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں وہ تبلیغی جماعت سے ہٹا ہوا۔ آپ نے دیکھا ابھی اس کا بیان بھی تبلیغی جماعت نے نہیں کرا ہے، آپ نے بھی دیکھا تبلیغی جماعت کے خود جو بڑے، تبلیغی جماعت میری ہے، ختم نبوت میری ہے، علماء بھی میرے ہیں، تبلیغی جماعت حضرت ہمارے ہیں، لیکن بس عمران خان سے ہٹے۔ کیا ہے؟ پہلے تشکیل ہوتی تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، تشکیل مولانا کے بیانات، اب تو جا کر کے عورتوں کے مجلس میں تالیاں بجا رہی ہے، اب تو اسی پہ مولانا جا کر کے یہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہو رہی ہے۔
اور عمران خان کو جیسے اس بے بسی میں، بے کسی میں امت کے لیے ہم لوگ اٹھے تھے، اور اس بے بسی میں لوگ اللہ اللہ اللہ، ناراض نہ ہونا، میں نے اسلام آباد کی زمین سے بھی کہا ہے، اسلام آباد کی زمین تو بتا دے یہاں جب بھنگی صفائی کرتے تھے تو کیا ملتا تھا ان کو؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ بھنگی جب صفائی کرتے تھے تو سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ کے اخبارات نے بھی تو بتا دیا۔ اور میں نے کہا ہے اسلام آباد کی زمین، اب تو بتا کہ تہجد گزار یہاں لاکھوں ہے نہیں، اب بتا دے کہ تہجد گزار اور کتنے علماء، کتنے حافظ آ چکے۔ اس قسم کی پاکیزہ جماعت کو ہم تنکے جمع کر رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر کے جا کر کے ظالموں کے پاس جو کھڑا ہوگا، اگر کوئی جملہ میں نے کہا بھی نہیں ہے لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو ناراض نہ ہو جا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام والا حضرت کے آپ کو یاد ہوگا، سب سے پہلے میں نے اس کی مخالف تقریر کی یوسف علیہ السلام والے مسئلے میں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہے۔ آج معذرت کر لے لوگوں کے، امت کے سامنے کہ میں نے غلط کہا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اپنے رب سے۔ یوسف علیہ پھر بھی ڈٹا رہا، اس کی مرید کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہمارا اپنا کام ہے، ہم نے مولانا کی مخالفت کی بھی نہیں ہے، اور میرا رابطہ ان سے تھا اور ہے اور رہے گا، لیکن بعض لوگ یہ درمیان میں کھینچ کر کے ہمارے درمیان میں منافرت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور جن عورتوں کو دھوپ لگتی ہے ان کو کبھی اسپتال لے جانے کے لیے ضرورت نہیں کہ اسپتال اس کو لے جائے، 2 مہینے پہلے اطلاع دے کہ کچھ ہونے والا ہے اور بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور 28-30 ہزار 40 ہزار 50 ہزار بچے کو بیچو، 2,000 میں کوئی نہیں خریدے گا، سمجھی بھائی، لیکن 50 ہزار اس کی ماں پر، 80-90 ہزار روپے اپنے خرچ، 3-4 آپریشنوں کے بعد عورت ناکام ہے، بچے ہی نہیں ہوں گے۔ جن عورتوں بھی وَالسَّمَاءَ بِنَاءً لَكُمْ، اور آسمان کو تمہاری چھت بنائے تمہارے نفع کے لیے۔ آسمان سے نفع کیا ہے؟ سورج، چاند، سب کچھ یہ اسی پر ہے۔ بلکہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، مزے کی بات وہ یہ ہے کہ الاجرام السفلیہ، اجرام سفلیہ جتنے بھی ہیں یہ تنتفعوا، یہ سب نفع حاصل کرتے بالاجرام العلویہ، اجرام علویہ سے۔ مولانا وما ادراکم ما مولانا، یہ جو پھل ہے نا، یہ پھل پکتے ہیں سورج سے، رنگ ان میں آتا ہے چاند سے، ذائقہ مٹھاس ان میں آتی ہے، مٹھاس اور حلاوت ان میں آتی ہے تاروں سے۔ سمجھتا ہے؟ یہ ہے اجرام فلکیہ۔ جہاں دھوپ پڑتی ہے وہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے پٹھان جو اصل پٹھان ہے خیبر کے، وہ کبھی خیبر پختونخوا کے، وہ اپنے بچے یہاں نہیں چھوڑتے، فلیٹوں میں کبھی نہیں رکھتے۔ اگر بچہ پیدا ہو گیا بیوی کو لائے، کہتے ہیں نکل جا خیبر پختونخوا ادھر جاؤ۔ سمجھ شریف میں ہے کہ جو اصل پٹھانوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھ شریف میں وہ تو کہتے خیبر پختون جاؤ یا پشین جاؤ، یمن جاؤ۔ یہاں فلیٹ میں رہیں گے تو بچے کو جب دھوپ نہیں لگے گا، اس کے جو جوڑ ہوتے ہیں، ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کمزور، اور اس کی زبان کبھی صاف نہیں ہوگی، پھر وہ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ناظرین دیکھیں، اللہ رب العالمین صلہ رحمی کو پسند فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو میں یہ بھی بات کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آئی تو غار سے واپس آئے، ماں جی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو کہنے لگے زملونی، دستی رونی کے میرے اوپر کمبل اوڑھ دیں۔ تو خیر ناظرین ایک جملہ اس حدیث سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جب بندہ پریشان ہو نا، دکھی ہو، تو چپ کر کے کمبل لے کے، چادر لے کے سو جائے تو پریشانی کے اندر، ٹینشن کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک جملہ نقطہ نکلتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان آئے تو فرمایا زملونی، کمبل اوڑھ دیں، دستی رونی۔ خیر اگلی بات ہم کرتے چلے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے لگی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا انک لا تصل الرحم وتحمل الکلہ وتقری الضعیف، یعنی ماں جی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اللہ کے محبوب علیہ السلام جی آپ پریشان ہو، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور آپ مہمان نواز بھی ہیں، غریبوں کا بوجھ آپ خود اٹھا لیتے ہیں، تو صلہ رحمی آپ کرتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، بلکہ صلہ رحمی کو پسند کرتے تھے۔ یہاں پہ مجھے ایک واقعہ اور یاد آ گیا، یہ ہے کتاب الکبائر، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے یہ کتاب الکبائر۔ اس کے اندر ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے،
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک مرتبہ درس کے لیے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مساجد کے اندر محفل، درس، جلسے وغیرہ، کانفرنسیں وغیرہ ہوتی ہیں، ایسے ہی طائف والوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا درس رکھ دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا خطبہ دینے کے بعد ایک جملہ یہ فرمایا کہ اگر میری مجلس کے اندر کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والا اگر کوئی بیٹھا ہے نا، وہ میری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، اس کو اللہ بھی پسند نہیں کرتے اور آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو خیر ناظرین، ایک بندہ اٹھا، وہ چلا گیا، اٹھ کے چلا گیا، تھوڑی دیر گزری، وہ بندہ واپس آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمانے لگے تو کہاں سے آیا ہے اور تو میری مجلس سے اٹھ کر چلا گیا؟ آگے سے وہ کیا کہتا ہے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، بات یہ ہے کہ میرے ماموں مجھ سے ناراض تھے، میں ان کے ساتھ صلح کر کے آیا ہوں۔ یہی ناظرین پتہ یہ چلتا ہے اگر بندے سے ہو جائے تو بندہ صلح صفائی سے کام لے، اگر کوئی مسٹیک ہے بندہ علیحدگی کے اندر بٹھا کے اس کے ساتھ بندہ اس کی اصلاح کر دے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔